جب ہم بائبل اور قرآن کو کھولتے ہیں تو دونوں سیم انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کی تصویر اکثر بالکل مختلف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام۔ بائبل کی کتاب ایکسوڈس کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو لوگ حضرت ہارون کے پاس آئے اور کہا ہمارے لیے ایک معبود بنا دیجیے۔ ہارون علیہ السلام نے لوگوں سے سونے کے زیور جمع کیے اور انہیں پگھلایا اور ایک سونے کا بچڑا بنا دیا، پھر لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ اگر یہ روایت درست ہو تو ایک نبی اپنے لوگوں کو شرک کرنے کو کیسے کہہ رہا ہے؟ پھر بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا لیکن ہارون علیہ السلام پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک عام شخص کو سزا ملی تو پھر ایک نبی جس پر زیادہ ذمہ داری تھی اسے شرک کرنے پہ کچھ نہیں کہا گیا۔ قرآن بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ سونے کا بچڑا ہارون علیہ السلام نے نہیں بنایا بلکہ سامری نام کے جادوگر نے بنایا، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میری قوم تم اس بچڑے کے ذریعے آزمائے گئے ہو، تمہارا رب رحمان ہے۔ یعنی قرآن میں ہارون علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں بلکہ شرک سے روکنے والے نبی ہیں۔ پھر آتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ بائبل کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے بتشیبہ نام کی ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کیا، نعوذ باللہ، اور جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کے شوہر کو جنگ میں قتل کروا دیا۔ بائبل پھر کہتی ہے کہ خدا نے اس بچے کو جو اس رشتے سے پیدا ہوا موت دے دی، لیکن بائبل خود بھی یہ کہتی ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے گناہ کی سزا نہیں اٹھائے گا۔ تو پھر ایک معصوم بچہ اپنے والدین کے گناہ کی سزا کیوں پائے؟ قرآن کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نہ ہی زنا کرتے ہیں نہ ہی قتل، بلکہ ایک فیصلے میں اجتہادی غلطی کرتے ہیں اور فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام۔ بائبل کے مطابق طوفان کے بعد حضرت نوح نے انگور کے باغ لگائے، شراب پی، نشے میں ہو گئے، نعوذ باللہ، اور پھر اپنے پوتے کو بددعا دی۔ لیکن قرآن حضرت نوح علیہ السلام کی بالکل دوسری تصویر پیش کرتا ہے۔ طوفان کے بعد وہ اپنے اس بیٹے کے لیے غم کا اظہار کرتے ہیں جو کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے تھا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام۔ بائبل کے مطابق سخت آزمائش کے بعد حضرت ایوب خدا سے شکوہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ خدا پر ناانصافی کا الزام بھی نظر آتا ہے، اور کہانی میں شیطان کی بات صحیح ثابت ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ وہ ناشکرے ہوں گے۔ لیکن قرآن حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک صبر کرنے والے نبی کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ وہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور دکھ پہنچایا، پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا۔ جب ہم ان تمام واقعات کو دیکھتے ہیں تو ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ بائبل کئی انبیاء کو شرک، زنا، قتل، شراب نوشی اور اللہ کے خلاف سخت الفاظ سے منسوب کرتی ہے، جبکہ قرآن انہی انبیاء کو اللہ کے منتخب بندے اور انسانیت کے لیے بہترین مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، اور شاید اسی لیے قرآن کہتا ہے ان کے واقعات میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔